جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور کوئی پہلے بار میری چینل کے ویڈیو دیکھ رہے ہو، ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں ایک ترک قبائلی رہنما عثمان اول نے رکھی تھی۔ اپنے عروج پر سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، بشمول یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کچھ حصے۔ یہ سلطنت 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کے خاتمے تک۔ اپنے ابتدائی سالوں میں سلطنت عثمانیہ بازنطینی سلطنت کے کنارے پر ایک چھوٹی ریاست تھی، تاہم عثمان اول اور ان کے جانشینوں کی قیادت میں اس میں تیزی سے توسیع ہوئی۔ عثمانیوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، جن میں بلقان کے بیشتر حصے، ہنگری اور رومانیہ کے کچھ حصے اور اناطولیہ جدید دور کا ترکی کا بیشتر حصہ شامل ہے۔ 1453 میں سلطان محمد ثانی کی قیادت میں عثمانیوں نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس واقعہ نے بازنطینی سلطنت کے خاتمے اور اس خطے میں سلطنت عثمانیہ کے غلبے کا آغاز کیا۔ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا اور اس کا نام استنبول رکھ دیا گیا۔ محمود ثانی اور اس کے جانشینوں کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع ہوتی رہی۔ انہوں نے جنوب مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ سلطنت ایک مضبوط معیشت، ایک اچھی تربیت یافتہ فوج اور ایک جدید ترین سیاسی نظام کے ساتھ ایک بڑی عالمی طاقت بن گئی۔ عثمانیوں کے دور میں استنبول ایک ثقافتی اور فکری مرکز بن گیا۔ اس دوران بہت سی خوبصورت مساجد، محلات اور دیگر عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمانیوں نے سنی اسلام کو سلطنت کے سرکاری مذہب کے طور پر فروغ دیا، تاہم 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ سلطنت کو معاشی جمود، سیاسی بدعنوانی اور فوجی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کو یورپی طاقتوں کے دباؤ کا بھی سامنا تھا، جو خطے میں غلبہ حاصل کر رہی تھیں۔ 20ویں صدی کے اوائل تک سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ چکی تھی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ سلطنت 1922 میں تحلیل ہو گئی تھی اور اس کے علاقے خطے کے کئی نئے ممالک میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج بھی سلطنت عثمانیہ کی میراث مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ کے بہت سے ممالک کی ثقافتوں اور روایات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ توسیع اور استحکام کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اس عرصے کے دوران، جو تقریباً 1600 تک جاری رہا، عثمانیوں نے اپنے علاقے کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ ایک مرکزی حکومت اور اسلامی قانون پر مبنی ایک قانونی نظام بھی قائم کیا۔ سلطان سلیم اول 1512 اور 1520 کے تحت سلطنت عثمانیہ نے مشرق وسطیٰ میں توسیع کی، مصر، شام اور جزیرہ نما عرب میں مملوک سلطنت کو فتح کیا۔ اس نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کو عثمانی کنٹرول میں لے لیا، جس سے سلطنت کے اسلامی دنیا کے رہنما ہونے کے دعوے کو تقویت مل لی۔ سلطان سلیمان عظیم 1520 اور 1566 نے اس توسیع کو جاری رکھا، مشرقی یورپ کا بیشتر حصہ فتح کیا اور عثمانی کنٹرول کو ویانا کے دروازوں تک بڑھا دیا۔ انہوں نے استنبول میں سلیمانی مسجد سمیت کئی مشہور عمارتوں کی تعمیر کے ساتھ اہم ثقافتی اور فنکارانہ کامیابیوں کی بھی نگرانی کی۔ اس عرصے کے دوران سلطنت عثمانیہ نے ایک ایسا نظام حکومت تیار کیا جو انتہائی مرکزیت کا حامل تھا اور اس کی بنیاد سلطان کے مطلق حکمرانی کے اصول پر تھی۔ سلطان کو ایک بڑی بیوروکریسی نے گھیر رکھا تھا اور اس کی مدد وزراء کی ایک کونسل کرتی تھی جسے دیوان کہا جاتا تھا۔ دیوان سلطنت کے انتظام اور ریاست کے معاملات میں سلطان کو مشورہ دینے کا ذمہ دار تھا۔ عثمانیوں نے اسلامی قانون پر مبنی ایک قانونی نظام بھی تیار کیا جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کو مذہبی ججوں نے نافذ کیا تھا، جنہیں قادیس کہا جاتا تھا، اور اسے زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بشمول شادی، تجارت اور فوجداری قانون۔ عسکری اور سیاسی توسیع کے علاوہ عثمانیوں نے اس دور میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں بھی نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے فن تعمیر کا ایک انوکھا انداز تیار کیا جس میں مخصوص خصوصیات جیسے گنبدہ، مینار اور ٹائل کے پیچیدہ کام شامل ہیں۔ عثمانی ادب، موسیقی اور فن نے بھی ترقی کی۔ بہت سے مشہور شاعروں، موسیقاروں اور فنکاروں نے ایسے فن پارے تیار کیے جن کی آج بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تاہم 16ویں صدی کے آخر تک سلطنت عثمانیہ کو اندرونی انتشار اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا شروع ہوا۔ معاشی جمود، بدعنوانی اور فوجی شکستوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔
جبکہ یورپی طاقتوں جیسے اسپین اور ہالینڈ نے تجارت میں عثمانی غلبہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ یہ عوامل اگلی چند صدیوں میں سلطنت کے بتدریج زوال میں حصہ ڈالیں گے۔ سلطنت عثمانیہ ایک طاقتور اسلامی ریاست تھی جو 13ویں صدی کے آخر میں ابھری اور 20ویں صدی کے اوائل تک قائم رہی۔ 1600 اور 1800 کے عرصے کے دوران سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے عروج پر پہنچی۔ اپنے علاقوں کو وسطی اور یورپی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بن گئی۔ اس وقت کے دوران عثمانیوں پر طاقتور سلطانوں کی ایک سیریز کی حکمرانی تھی جنہوں نے اہم اصلاحات اور جدید کاری کو نافذ کیا جنہوں نے سلطنت کی طاقت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ ان اصلاحات میں مرکزی بیوروکریسی کا قیام، ایک مستقل فوج کی ترقی، اور اسلامی قانون پر مبنی قانونی ضابطے کی تشکیل شامل تھی۔ 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے ہنگری، پولینڈ اور یوکرین کے ساتھ ساتھ قفقاز اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں کو شامل کرنے کے لیے اپنے علاقوں کو وسعت دی۔ یہ توسیع زیادہ تر عثمانی فوج کی عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے تھی، جو اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور اچھی طرح سے لیس تھی۔ 18ویں صدی سلطنت عثمانیہ کے لیے نسبتاً استحکام اور خوشحالی کا دور تھا، حالانکہ اس میں نئے چیلنجز اور خطرات کا ظہور بھی دیکھنے میں آیا۔ سلطنت کو یورپی طاقتوں، خاص طور پر روس کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جواب میں عثمانیوں نے فوج اور بیوروکریسی کو جدید بنانے کے مقصد سے اصلاحات کا ایک سلسلہ نافذ کیا۔ ان کوششوں کے باوجود تاہم 18ویں صدی کے آخر میں اندرونی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ کے امتزاج کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ سلطنت نے یورپی طاقتوں سے علاقہ کھو دیا اور اسے اپنی سرحدوں کے اندر سے کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر 1600 اور 1800 کے دوران سلطنت عثمانیہ ایک طاقتور اور بااثر ریاست تھی، جس نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ اسے اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اس میں کمی واقع ہوئی، اس کی میراث آج بھی ان خطوں میں محسوس کی جا رہی ہے جہاں کبھی اس کا غلبہ تھا۔ 1800 اور 1914 کے عرصے کے دوران سلطنت عثمانیہ کو اپنی سرحدوں کے اندر اور بیرونی طاقتوں دونوں کی طرف سے اہم چیلنجوں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ پہلے ہی زوال کی حالت میں تھی۔ کمزور فوجی اور معیشت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی سماجی اور سیاسی بدامنی کے ساتھ، اس کے علاوہ سلطنت کو یورپی طاقتوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے تجاوزات کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اپنی منڈیوں اور وسائل تک رسائی حاصل کرنے اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ ان چیلنجوں کے جواب میں عثمانیوں نے کئی اصلاحات نافذ کیں جن کا مقصد سلطنت کی معیشت، فوجی اور انتظامی نظام کو جدید بنانا تھا۔ ان اصلاحات میں ایک جدید بینکنگ سسٹم کا قیام، نئی صنعتوں اور ٹیکنالوجیز کا تعارف اور یورپی ماڈلز پر مبنی ایک نئے قانونی ضابطے کی تشکیل شامل تھی۔ تاہم ان کوششوں کے باوجود 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال جاری رہا۔ سلطنت نے یونان، سربیا اور بلغاریہ سمیت یورپی طاقتوں کے لیے اہم علاقہ کھو دیا اور متعدد داخلی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر زیادہ خود مختاری یا آزادی کے خواہاں قوم پرست گروہوں کی طرف سے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ کمزور اور تیزی سے کمزور ہوتی گئی اور تنازعات اور جنگوں کے ایک سلسلے میں الجھ گئی۔ ان میں 1912 اور 1913 کی بلقان جنگیں شامل تھیں، جس میں سلطنت کو یورپی طاقتوں کے ہاتھوں اور بھی زیادہ علاقے کھوتے ہوئے دیکھا، اور پہلی جنگ عظیم جس میں عثمانیوں نے جرمنی اور مرکزی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ بالآخر سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی اور اسے 1920 میں سیور کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس نے اسے اور بھی زیادہ علاقہ کھو دیا اور اپنی سابقہ ذات کا محض سایہ بن گیا۔ سلطنت کو باضابطہ طور پر 1922 میں تحلیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ ترکی کی جدید قومی ریاست نے لے لی۔ 1914 اور 1922 کا عرصہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ہنگامہ خیز وقت تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم میں الجھ گئی تھی اور اسے اہم سیاسی اور سماجی ہلچل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ نے مرکزی طاقتوں میں شمولیت اختیار کی، جرمنی اور عسکری ہنگری کے ساتھ اتحادی طاقتوں کے خلاف صف بندی کی، جس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ عثمانیوں کو امید تھی کہ جنگ میں شامل ہو کر وہ کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتے ہیں۔
تاہم عثمانیوں کو بالآخر جنگ میں شکست ہوئی اور انہیں علاقے، وسائل اور افرادی قوت کے لحاظ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطنت کو اندرونی تقسیم اور بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر قوم پرست گروہوں کی طرف سے جو زیادہ خود مختاری یا آزادی کے خواہاں تھے۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے اتحادی طاقتوں کے ساتھ ایک جنگ بندی پر دستخط کیے، جس سے جنگ میں اس کی شمولیت کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ تاہم سلطنت اب بھی کمزور حالت میں تھی اور اسے قوم پرست تحریکوں اور بیرونی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا تھا۔ 1920 میں سیور کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ نے اہم علاقہ کھو دیا اور یورپی نگرانی اور کنٹرول کے تابع ہو گیا۔ اس معاہدے کو سلطنت کے اندر بڑے پیمانے پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں قوم پرست تحریکوں، خاص طور پر اناطولیہ میں، جس نے ایک نئی آزاد ترک ریاست قائم کرنے کی کوشش کی، ایک فوجی کمانڈر اور قوم پرست رہنما مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکی کی جنگ آزادی 1919 اور 1922 کے درمیان لڑی گئی، جس میں ترک افواج نے یورپی قابض طاقتوں کو شکست دی اور 1923 میں ترکی کی جدید قومی ریاست قائم کی۔ سلطنت عثمانیہ 1922 میں باضابطہ طور پر تحلیل ہو گیا اور اس کی جگہ نئی جمہوریہ ترکی نے لے لی۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔